إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب العقیدۃ الواسطیہ جو کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ہی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کتاب کے دوسرے درس کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ پہلے درس میں آپ کے سامنے مصنف اور کتاب کا تعارف پیش کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس میں کتاب پڑھنا ہم شروع کریں گے اور اس کتاب کے اندر جو انہوں نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شروع میں حمد و صلات کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہے، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اس حمد و صلات کے اندر چند چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور یہ تمام چیزیں ابھی جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ پڑھا گیا ہے، تمام چیزیں تقریباً اس حمد میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی صفت یہ ہوتی تھی جو کہ کتب حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، کوئی کلام پیش کرنا ہوتا، کوئی بیان دینا ہوتا تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے اور اس کے بعد کلمہ شہادت کا ضرور ذکر کرتے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، جس میں کلمہ شہادت کا ذکر نہ ہو تو وہ دم بریدہ ہے، وہ ناقص ہے۔ تو خصوصی طور پر شہادت کا ذکر ہونا چاہیے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس کلمے کا تذکرہ خطبہ مسنونہ میں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور بہت ہی مختصر خطبہ پڑھ کے بات شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں گرچہ اس میں 1-2 منٹ لگ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے کلام کو پیش کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اس کلام میں۔ اس لیے گرچہ 2 منٹ لگ جائے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے خطبہ مسنونہ کے اندر جو امور تھے، جو پوائنٹس تھے، وہ چھوٹنے نہ پائے، ان چیزوں کا بیان ہو جائے، گرچہ اختصار کے ساتھ ہی ہو لیکن ان چیزوں کا بیان ہو۔ اور سب سے افضل یہ ہے کہ جو خطبہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے بعینہ ہی وہی خطبہ پڑھا جائے جو کہ ابھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھا گیا ہے۔ تو اس خطبے کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار ہے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے بھی اقرار ہے اور آپ کے اوپر درود بھیجا گیا ہے۔ آخر میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پر درود بھیجا گیا ہے. ساتھ میں وسلم تسلیما مزیدا، سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اسی طریقے پر صحابہ اکرام اور سلف صالحین چلے. اس لیے ایک داعی کو چاہیے کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا خاص خیال رکھے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اپنے کلام کو، اپنے بیان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کرے. اس کے بعد مصنف مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر اس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ اس کتاب میں ہم کیا بیان کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے. کہا گیا تھا کہ واسط سے ایک شخص آیا تھا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس کہ آپ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مجھے تحریری شکل میں لکھ کر دیں. ایک شخص کی طرف سے مطالبہ تھا. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یہ برکت رکھی کہ ایک شخص کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تھی. پہلے اعتذار کیا کہ اس موضوع پر بے شمار کتابیں پہلے سے موجود ہیں. سلف صالحین نے بہت ساری کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں، اس لیے مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ آپ کے قلم سے ہی لکھا ہوا مجھے چاہیے. میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے لکھ کر دیں. پھر ان کے اصرار پر اثر بعد لکھنا شروع کیا اور مغرب سے پہلے یہ پوری کتاب لکھ ڈالے اور فراغت الحمدللہ حاصل ہو گئی. انہیں مغرب تک کتاب سونپ دی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا تھا علم کے اندر. گویا کہ کتاب و سنت پوری ان کے سامنے حاضر ہو جاتی جب وہ کچھ بیان کرنا اور کچھ لکھنا شروع کرتے. تو اس کتاب کے شروع میں وہ اس کتاب کا اصل موضوع کیا ہے، اس میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو انہوں نے ایک سطر کے اندر بیان کیا ہے. فرماتے ہیں اعتقاد الفرقة الناجیہ المنصورہ الى قیام الساعہ اہل السنت والجماعہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ. اس دو سطر کے اندر انہوں نے کتاب کا مقدمہ بیان کر دیا ہے. اور یہی سلف صالحین کے یہاں آپ پائیں گے کہ لمبی چوڑی عبارت ان کی نہیں رہتی ہے. انتہائی اختصار کے ساتھ جو بات کہنے کے لیے آج کے زمانے کے علماء کو صفحات کی ضرورت پڑتی ہے وہ چند سطروں کے اندر کہہ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، یعنی مختصر انتہائی شارٹ کلمات اللہ کے رسول استعمال کرتے، جس کی اگر تشریح کرنی پڑے، سمجھانا پڑے تو بہت زیادہ لوگوں کو بیان کرنا پڑے گا، تب وہ بات مکمل طور پر سمجھائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. یہ بلوغ المرام کے اندر پہلی حدیث ہے جو کہ مدارس کے اندر ابتدائی درجات کے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے. آدھے سطر کی ایک حدیث ہے. استاد محترم شیخ سعود الجربوع رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کی جو کہ آدھے سطر کی ہے اس کو ایک ضخیم جلد میں انہوں نے اس کی شرح پیش کی ہے. اللہ کے رسول نے اسی چیز کو آدھے سطر کے اندر بیان کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول کی خوبی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو یہ ملکہ عطا کیا گیا تھا. یہ خوبی اور امت میں کسی کو نہیں دی گئی ہے، جو کہ اللہ کے رسول نے خود صراحت کے ساتھ کہا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کن کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. تقریباً 2 سطر کی حدیث ہے. اس حدیث کی شرح اس میں ممبئی کے بائک اللہ کے قریب ایک مسجد نہیں، اس کو کیا اس جگہ کا نام ہے، وہاں مجھے پیش کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تقریباً 1 گھنٹے کا ایک درس ہوتا تھا. 6 درس کے اندر اس کی اختصار کے ساتھ شرح پیش کی گئی.
جسے اللہ کے رسول نے 2 سطر کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ مختصر کلمات میں بہت بڑی چیز بیان کر دیتے۔ تو یہ سلف صالحین کے اندر بھی آپ پائیں گے کہ یہ بہت بڑی خوبی ان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے 2 سطر کے اندر کتاب کا مقدمہ بیان کر دیا۔ آج کسی کو آپ پائیں گے چاہے کتنی ہی مختصر کتاب ہو، اگر مقدمہ لکھنے کے لیے دیا جائے کم از کم 1 صفحہ لکھتے ہی ہیں۔ شیخ الاسلام نے 2 سطر کے اندر پوری کتاب کا مقدمہ بیان کر دیا کہ اس کتاب میں ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب فرقہ ناجیہ کے عقیدے کے متعلق ہے۔ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ فرقہ ناجیہ کے عقیدے کے متعلق ہے۔ وہ فرقہ ناجیہ جو قیامت قائم ہونے تک اللہ رب العالمین کی طرف سے جن کو مدد حاصل ہے، اور اس کا نام ہے اہل السنت والجماعہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ اس مختصر عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اس کتاب کا موضوع اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کا ہم آپ کو کیا بیان کریں گے؟ عقیدہ بیان کریں گے۔ اہل سنت کی انہوں نے تشریح بھی کر دی کہ اہل سنت کون ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، قیامت تک ان کی یہ صفت موجود رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اور بعض روایتوں کے اندر منصورین، کہ ہمیشہ اس روئے زمین پر ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، لا یضرہم من خذلہم، جو انہیں رسوا کرنا چاہیں کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ لوگ کوشش کریں گے، ان کے خلاف برسر پیکار ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ انہیں راہ حق سے ہٹا نہیں پائیں گے۔ یہ کسی بھی صورت میں راہ حق سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت تک یہ باقی رہنے والے ہیں، لا یضرہم من خذلہم، اور بعض روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے ولا من خالفہم، جو ان کی مخالفت کریں گے وہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے۔ اور بعض روایتوں میں حتی تأتی الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، ایک ہی معنی ہے۔ تو قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت موجود رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی قیامت تک میرے اور میرے صحابہ کے دین پر قائم رہیں گے، ان کو اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی کہ یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ ناجیہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ یہ 71 اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آگے ان 73 فرقوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں کلھا فی النار، کہ یہ سب کے سب جہنمی ہے الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پانے والی ہے۔ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، ایک فرقہ نجات پانے والا ہے۔ تو اسی نجات پانے والے فرقے کو کیا کہا گیا؟ فرقہ ناجیہ، جس کو شیخ الاسلام نے یہاں کیا کہا؟ اعتقاد الفرقۃ الناجیہ، یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ ہے۔ تو فرقہ ناجیہ کا لفظ انہوں نے کہاں سے نکالا؟ اسی حدیث سے استنباط کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے تمام گروہوں کو، تمام جماعتوں کو ہلاک ہونے والی جماعت کہا، اور ایک جماعت کے بارے میں، ایک گروہ کے بارے میں کہا کہ یہ گروہ فقط نجات پانے والی ہے۔ تو اس گروہ کا نام، اس گروہ کی صفت کیا ہے؟ یہ فرقہ ناجیہ ہے، جس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ نجات پانے والی جماعت کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کسی شخص کا نام نہیں بیان کیا، کسی شخص کا نام نہیں بیان کیا، بلکہ ایک وصف بیان کیا۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے جتنے القاب ہیں اس زمانے سے لے کر، صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک
کبھی بھی اہل سنت والجماعت کسی خاص شخص کی طرف منسوب نہیں ہوتے. یہ مخالفین کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ ان کو لقب دیا جائے، لیکن اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی اپنے لیے کسی شخص کی طرف منسوب ہونا قبول نہیں کیا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کسی شخص کی طرف منسوب کیا ہے. جیسے آپ پائیں گے گمراہ فرقوں کو کہ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو کسی شخص کی طرف منسوب ہیں. ایک فرقہ ہے اسماعیلیہ، قادیانیت جانتے ہی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف. تو اس طرح بے شمار آپ فرقے پائیں گے، کرامیہ، جہمیہ، یہ سب کن کی طرف منسوب ہے؟ کسی شخص کی طرف. تو اس طرح اہل سنت والجماعت کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے، بلکہ یہ وصف اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بیان کیا. جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے، تو اللہ کے رسول نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، بلکہ وصف بیان کیا، صفت بیان کی. کہا اللہ کے رسول نے کہ جو بھی آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہیں، اس دین کی اتباع کرنے والا ہوگا، وہ اس فرقہ ناجیہ میں داخل ہے. قیامت تک جو شخص بھی دنیا کے کسی خطے میں رہے، کسی کونے میں رہے، اکیلا پورے ملک میں پڑا رہے، سب کے سب گمراہ ہوں، ایک شخص بھی اگر اس دین پر قائم ہے جس دین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قائم تھے، تو فرقہ ناجیہ میں شامل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرقہ ناجیہ کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک جماعت کیا ہے، یہ ہمیشہ نجات پانے والی جماعت ہے جو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کے دین پر قائم رہنے والے ہیں. اسی کو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں کیا کہا کہ یہ جماعت ختم ہونے والی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد یہ جماعت ختم ہو جائے دنیا سے، اور کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ پوری دنیا میں سب کے سب گمراہ ہو چکے ہوں اور کوئی شخص ہدایت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر باقی نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول کی کسی خاص مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ آ جائے، یہاں تک کہ قیامت کا دن قائم نہ ہو جائے. تو قیامت تک پوری دنیا میں ایک نہ ایک جماعت ہمیشہ ایسی موجود رہے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے دین پر قائم رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو نجات پانے والی جماعت کا تذکرہ کیا ہے، اسی کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس جماعت کو منسوب کرتے ہوئے کہا ہے، هذه اعتقاد الفرقة الناجیہ، فرقہ منصورہ. المنصورہ یعنی مدد یافتہ، تائید یافتہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر مدد نازل ہوگی، اللہ کی تائید انہیں حاصل ہوگی. یہ کہاں سے انہوں نے اخذ کیا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سے یہ لفظ انہوں نے اخذ کیا ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ یہ حق پر غالب رہیں گے، قائم رہیں گے، ان کے قدم نہیں لرزائیں گے، یہ لڑکھڑائیں گے نہیں. فتنے ہر زمانے میں کوشش کریں گے کہ ان کو راہ راست سے بھٹکا دیں، ان کا امتحان لیں گے، انہیں مصیبتوں کا سامنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو جائے، انتہائی کم ہو جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا ایک حدیث کے اندر کہ بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، کہ یہ اسلام انتہائی اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا ہے. غریب کا لفظ عربی میں اجنبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہمارے اردو میں غریب ہم فقیر کو کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں. عربی میں غریب کا لفظ فقیر کے معنی میں نہیں بلکہ اجنبی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا ہے. جب اسلام شروع ہوا انتہائی کم لوگ تھے، تھوڑی سی تعداد تھی اس دین کے ماننے والے، اسلام کو فالو کرنے والے. چنانچہ کئی سالوں تک صحابہ اکرام کی کل تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی. پھر اللہ رب العالمین نے برکت دی اور پھر اللہ کے رسول کی وفات کے وقت صحابہ اکرام کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر چکی تھی. تو بدأن اسلام غریبا، اس دین کی شروعات، اسلام کی شروعات غربت کی حالت سے ہوئی ہے، اجنبیت کے ماحول میں ہوئی ہے. اور فرماتے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ،
اور پھر مستقبل میں اسی طرح یہ دین پلٹ جائے گا جس طرح اس کی شروعات ہوئی تھی. یعنی پھر اجنبیت کے ماحول میں یہ دین آ جائے گا. جو دین اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے اس کے ماننے والے انتہائی معمولی تعداد میں ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے. اس لیے اگر اہل حق کی تعداد کم ہے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اس دین کی سنت رہی ہے، اللہ کے رسول نے اس کی پیشین گوئی پہلے سے کی ہے. اور پھر اللہ کے رسول خوشخبری بھی سناتے ہیں، فطوبى للغرباء. اس لیے جو غرباء ہیں، جو اجنبی ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگوں کی تعداد میں سے ان کی تعداد کم ہے، اگر یہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو ایک حدیث کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا آگ کے انگارے کو ہاتھ پر لینے کے مترادف ہوگا. جس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوگا. اس قدر فتنے اٹھیں گے کہ ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا، دوسرا فتنہ کھڑا رہے گا. انسان صبح مومن تو شام کو کافر بن جائے گا. یہاں تک کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بعض لوگوں کو پہاڑوں کے اندر جا کے چھپنا پڑے گا. تو ایسے فتنے رونما ہوں گے. اس قدر فتنوں کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص دین پر ثابت قدم رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کے برابر ان کو اجر و ثواب کا مزدہ سنایا ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ 50 لوگ جس طرح عمل کرے تو ان کے ایک شخص کا عمل اس سے بہتر ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دین کو فالو کرنے والے بہت کم ہیں. حقیقت میں اللہ کے رسول نے پہلے یہ خوشخبری سنائی ہے اور پیشین گوئی کر دی ہے کہ یہ تعداد میں کم رہیں گے، لیکن ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. توبہ خوشخبری کے معنی میں آتا ہے اور یہ جنت کا ایک نام بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے جنت کی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو اس دین پر ثابت قدم رہیں. آگے شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس جماعت کا نام ہے اہل السنت والجماعہ. اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. انہوں نے نام صراحت کے ساتھ بیان کیا. اس طرح ثابت قدم رہنے والے اللہ کے رسول کے دین پر اگر اپنے لیے کوئی لقب اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں شیخ الاسلام نے صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ اس دین پر ثابت قدم رہنے والے اہل حق، ان کا لقب کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. لہذا ہماری پہچان اور ہماری شناخت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ صرف مسلمان کی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہماری اور دوسری کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے. فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے، فلاں جماعت سے، فلاں جماعت سے، فلاں جماعت سے. یقیناً ہمیں اس دین پر قائم رہنا ضروری ہے جس دین کو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے. اگر اس دین پر سب ثابت قدم رہے، قائم رہے، سب کے سب اسی دین کو فالو کرنے والے ہوں، تو الگ سے اپنی پہچان بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جب تک اس دنیا میں رہے اور ان کے درمیان فتنوں کا ظہور نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی تھی کہ اس امت میں فتنے ظاہر ہوں گے. جب تک فتنوں کا ظہور نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کے مابین اس طرح کی کوئی الگ سے کوئی الگ سے ایسا نام نہیں تھا جس سے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو تمیز کریں. دوسروں سے اپنے آپ کو تمیز کریں. ایک وہی مسلمان کا لقب ان کے لیے کافی تھا. انہوں نے کوئی دوسرا لقب اپنے لیے اختیار نہیں کیا، اور نہ اہل سنت والجماعت نے، یعنی صحابہ کے دین پر قائم رہنے والے تابعین نے کوئی دوسرا لقب اپنے لیے اختیار کیا. لیکن جب اس امت میں فتنوں کا ظہور شروع ہوا، اور یہ فتنے کب ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محراب رسول کے اندر مسجد نبوی میں شہید کیا گیا. یہیں سے یہ فتنے ظاہر ہونا شروع ہوئے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں
کہ اللہ کے رسول سے بکثرت آپ فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، تو مجھے ذرا سنائیں اس بارے میں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہوت کے فتنوں کے متعلق بیان کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی انسان اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس فتنے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں اس فتنے کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے کہ کس فتنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، آپ کو اس بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے درمیان اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، اس لیے آپ کو اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جس کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ توڑ دیا جائے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر دوبارہ کبھی یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے تھے، یقین تھا انہیں، شک نہیں تھا کہ اس دروازے سے مراد جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ وہ دروازہ، تو اس دروازے سے مراد خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس دروازے کو توڑا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر توڑا گیا ہو تو پھر اس کو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا، اگر کھولا گیا ہو تو پھر دروازے کو بند کیا جا سکتا، لیکن جو توڑ دیا گیا ہو اس کو بند کیسے کیا جائے گا؟ تو یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے چل کر یہی لوگ جو فتین تھے، جو باغی تھے اس امت کے اندر، جو ظاہر ہوئے اسلام کے نام پر، انہوں نے کیا کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، خلفائے راشدین کو شہید کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور اس سے وہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اس امت کے سب سے افضل شخص کو قتل کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر رہے ہیں، ایک عبادت انجام دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ فتنے چھوٹے موٹے نہیں ہیں، یہاں سے فتنوں کی شروعات ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہوئے، یہ ابن سیرین کبار تابعین میں سے ہیں، 110 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔ یہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وہ اس زمانے کے بارے میں، اور اس فتنے سے مراد اجماع ہے علماء امت کا کہ اس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مراد ہے۔ فرماتے فلما وقعت الفتنہ، جب یہ فتنہ واقع ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا، قالوا سموا لنا رجالکم، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بیان کریں کہ آپ نے کس سے یہ بات سنی ہے، آپ کا سورس کیا ہے؟ فَيُنظَرْ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، دیکھا جاتا بیان کرنے والا اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ غور کریں کہ ابھی صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، تابعین کا، کبار تابعین کا زمانہ ہے، اور اہل سنت اور اہل بدعت کی تفریق شروع ہو چکی ہے۔ جو اللہ کے رسول کے دین پر قائم تھے ان کے لیے کون سا لقب اختیار کیا گیا؟ اہل سنت کا لقب اختیار کیا گیا، اور جو اللہ کے رسول کے دین پر قائم نہیں تھے ان کو اہل بدعت کہا جانے لگا۔ ابھی صحابہ اکرام موجود ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح جو اللہ کے رسول کے دین پر قائم تھے، جس دین کو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، اس دین پر قائم رہنے والوں نے اپنے لیے خاص لقب اختیار کرنا شروع کیا، یہ بیان کرنے کے لیے کہ بعض فتین لوگ جو اس دین کے اندر کافی کچھ ملاوٹ کر چکے ہیں، ہم اس دین کے فالوور نہیں ہیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔ چنانچہ زمانہ جیسے جیسے گزرتا گیا، جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی اس اصل دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو کہ اہل بدعت سے ہمیں تمیز کرنی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مناسب لفظ اختیار کیا اپنے لیے۔
اور آپ پائیں گے کہ جتنے القابات کا انہوں نے استعمال کیا اپنے لیے، وہ تمام القابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستنبط ہیں یا قرآن کریم سے مستنبط ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے سنت کی اتباع کی ہے، چنانچہ اپنا نام اہل السنہ رکھا، اہل الجماعہ رکھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستنبط ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میری سنت کو، اور یہاں سنت سے مراد واجب کے مقابلے میں جو سنت کہا جاتا ہے وہ سنت مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد اللہ کے رسول کا طریقہ، جس دین پر، جس طریقے پر، جس منہج پر۔ آج کے دور میں اگر سمجھنا آسان لفظ میں ہو تو سنت مطلب منہج، سنت مطلب منہج، یعنی میرے منہج پر جو قائم ہوگا، اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج پر قائم رہنے والے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسی سنت کے ہم ماننے والے ہیں جس سنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ اسی طرح ما کان علیہ انا الیوم واصحابی، یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، اور بہت سارے طرق میں الجماعہ کا لفظ اللہ کے رسول نے کہا۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے، تو اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ ہم الجماعہ، یہ جماعت والے ہیں، یعنی جو اتفاق اور اجتماع کے ساتھ ایک دین پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور اس سے مراد اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر بیان کیا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ اور بعض روایتوں میں چوتھے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا، تو صحابہ اکرام کا، تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خیر القرون کے لوگ، آپ کے بعد آنے والے، یہ جس دین پر قائم تھے، انہوں نے اپنے لیے ان القابات کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے القابات کے بارے میں یہ اعتراض مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم اپنے لیے ان القابات کا استعمال کیوں کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اللہ کے رسول سے بہتر اس قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے بہتر سمجھنے والا، پھر تابعین سے بہتر سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے خود اپنے لیے ان القابات کا اختیار کیا۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود تھی، قرآن کریم موجود تھا۔ اس طرح الگ اپنے لیے کوئی نام رکھنا مسلمان کے علاوہ، اگر اسی دین پر قائم رہنے والا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم تفرقہ بازی نہ کرو، الگ الگ گروہوں میں نہ بٹو، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل دین کو چھوڑ کر تفرقہ بازی کرنا، اصل دین کو چھوڑ کر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ایک واضح روشن شاہراہ پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، کہ اس راستے سے ادھر ادھر ہٹنے والا کیا ہوگا؟ ہلاکت اور برباد ہونے والا ہوگا۔ تو اس راستے سے ہٹنے کا انجام ہلاکت ہے، اس راستے سے جو بھی ہٹے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور ہلاک اور برباد ہونے کا معنی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو اس طرح الگ نام انتخاب کرنا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ یہاں پر جو تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے، تو تفرقہ بازی کا معنی یہ ہے کہ جو اس دین سے ہٹ جائے، اس دین پر قائم نہ رہے، الگ اپنے لیے کوئی نام انتخاب کرے، دوسروں سے تمیز جس سے ہو سکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود مہاجرین اور انصار کا لفظ استعمال کیا ہے، للفقراء المہاجرین، سورۃ الحشر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ تو مہاجر کا لفظ خود قرآن میں بیان کیا ہے، یہ ایک مسلمان کے علاوہ الگ نام آیا نہیں آیا، مسلمان کے علاوہ خود اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، حالانکہ خود قرآن میں اللہ نے ایک خاص جماعت کو کیا دوسرا ایک نام دیا، مہاجر کا، انصار کا۔ تو سب کے سب ایک منہج پر قائم تھے، ان کے لیے ایک اور الگ نام انتخاب کیا گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی وجہ سے اس طرح کے ناموں کے انتخاب پر کبھی بھی کسی طرف سے اعتراض نہیں ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے تو ہم یہ نام کیوں انتخاب کریں۔ چنانچہ جو القابات دوسرے بھی ملتے ہیں ان میں سے ایک لقب جو آپ کے سامنے ابھی کہا گیا اہل السنہ والجماعہ کا، اسی طرح السلف الصالح کا، الجماعہ کا صرف اہل الجماعہ، السلف الصالح، اسی طرح اہل السنت والجماعہ، اسی طرح اہل الحدیث، اہل الاثر، السلفیہ، یہ تمام القابات آپ کو سلف صالحین کے زمانے میں مل جائیں گے۔ امام صابونی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، یہ کتاب کا نام ہی رکھا ہے۔ ابھی انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر میری ایک کتاب چھپ کے آ رہی ہے، منہج سلف کا دفاع، اس میں پہلا موضوع یہی رکھا ہے میں نے کہ سلف صالحین کے نزدیک لفظ اہل حدیث کا معنی و مفہوم کیا ہوتا تھا، اور دلائل سے میں نے بیان کیا ہے کہ سلف صالحین اس لقب کو اختیار کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بے شمار جگہوں پر یہ لفظ آپ کو ملے گا اہل الحدیث کا، اور اس کا معنی ان کے نزدیک کیا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جس دین پر قائم تھے اس دین پر چلنے والے لوگ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا تھا کہ علم حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ جو محدثین جن کو کہا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی کسی دوسرے فن سے تعلق رکھتا ہو، علم حدیث سے نہیں، علم تفسیر سے، علم فقہ سے، یا کسی دوسرے سے، یا کوئی پڑھنا لکھنا ہی نہ جانتا ہو، تو ان کو بھی اہل حدیث کہتے تھے، گرچہ وہ پڑھنا لکھنا نہ جانے لیکن سلف صالحین کے منہج پر قائم ہو، صحابہ کرام کے دین پر قائم ہو، انہیں بھی کیا کہتے تھے؟ اہل حدیث کہتے تھے۔ تو یہ القابات سلف صالحین نے انتخاب کیے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے، اس لیے ہماری کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت میں اس طرح کے دعوے وہ لوگ کرتے ہیں اور اس چیز کو ہائی لائٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں چھپنا چاہتے ہیں بعض بدعتوں کے آڑ میں۔ وہ پائیں گے کہ سلف صالحین کے دین پر، عقیدے پر کما حقہ نہیں ہے، بہت سارے ابواب میں سلف صالحین کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ ان کی یہ بدعت چھپی رہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نام صرف مسلمان ہونا چاہیے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کا نام مسلمان ہونا چاہیے، لیکن کون سا مسلمان؟ ایک شخص جو قرآن کریم کو محرف مانتا ہے، کہتا ہے کہ قرآن کریم اصلی حالت میں نہیں ہے، صحابہ اکرام نے اس میں کافی گڑبڑی کر دی تھی، اپنی طرف سے بہت کچھ نکال دیا تھا، بہت کچھ داخل کر دیا تھا، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب مرتد ہو چکے تھے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث کے اندر آیا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کا خون حلال سمجھتے ہیں اور ان کو کافر گردانتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اگر صرف ہم اپنا نام رکھیں مسلمان تو کیسے تمیز ہوگی کہ ہم کس اسلام کے فالوور ہیں، کون سا اسلام ہم فالو کر رہے ہیں، کس طرح کے ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، یعنی اس اسلام کے فالوور جس اسلام کو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے۔ اس لیے کوئی بھی شخص ہمارے اوپر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ عقیدہ قرآن کے، حدیث کے، سلف صالحین کے مطابق نہیں ہے، اعتراض کریں ہم تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر قائم تھے، کتاب و سنت کو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے، اور اپنے صحابہ کے فہم کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے سلف صالحین کے فہم کو حجت قرار دیا ہے۔ تو کوئی بھی ہم پر اعتراض کرے کہ آپ کا یہ عمل، آپ کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس طرح کا لقب اختیار کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ضرورت ہے دوسروں سے تمیز کرنے کے لیے کہ اپنا لقب ہم اختیار کریں، جیسے کہ ہمارے سلف صالحین نے کیا ہے، اور شیخ الاسلام نے اسی کو اس مقدمے کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ان ارکان کے بارے میں الحمدللہ ہم اصول الثلاثہ کے درس میں مجملاً بیان کر چکے ہیں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ ہمارا درس شروع ہوگا سب سے پہلے رکن ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، الایمان باللہ، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا۔ سب سے بہترین بحث اگر اللہ رب العالمین پر ایمان کیسے لانا ہے تو یہ کتاب ہے، بلکہ اس کتاب کا اصل موضوع اگر کہا جائے تو یہی حصہ ہے۔
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانیں. تو انشاءاللہ اگلے درس سے اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں اس کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس کے لیے مصنف نے سب سے پہلے اصول و ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے متعلق قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جتنی بھی نصوص موجود ہیں، جتنی آیتیں حدیثیں ہیں، ان کو سمجھنے کا ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے انہوں نے اصول اور قاعدہ ذکر کیا ہے. اس اصول کی روشنی میں انشاءاللہ تمام آیتوں کو اور حدیثوں کو ہم سمجھیں گے ایک ایک بعد دیگرے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس وقت کے اندر، ہمارے اس درس کے اندر برکت عطا فرمائیں، اور ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کے لیے قبول فرما لے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.